بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ أَيْ الَّذِي لَيْسَ بِجُمْلَةٍ، یہیں سے نا أَيْ الَّذِي لَيْسَ بِجُمْلَةٍ صُورَةً سَوَاءٌ كَانَ بِحَسْبِ الْحَقِيقَةِ جُمْلَةً أَوْ غَيْرَ جُمْلَةٍ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ أَيْ مَعْنًى وَجَبَ لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ كالاستفهام مثل أين زيد فزيد مبتدأ وأين اسم متضمن للاستفهام خبره وهو الظرف فإن قدر بفعل كان الخبر جملة حقيقة مفردا صورة وإن قدر باسم الفاعل كان الخبر مفردا صورة وحقيقة وعلى التقديرين ليس بجملة صورة واحترز به عن نحو زيد أين أبوه إذ لا يبطل بتأخيره صدارة ما له صدر الكلام لتصدره في جملته أو كان الخبر بتقديمه مصححا له أي للمبتدأ من حيث إنه مبتدأ فبتقديمه يصح وقوعه مبتدأ مثل في الدار رجل فإن في الدار خبر تخصص المبتدأ بتقديمه كما عرفت فلو أخر بقي المبتدأ نكرة غير مخصصة أو كان لمتعلقه بكسر اللام أي كان لمتعلق الخبر التابع له بتبعية يمتنع معها تقديمه على الخبر فلا يرد نحو على الله عبده متوكل ضمير كائن في جانب المبتدأ راجع إلى ذلك المتعلق إذ لو أخر لزم الإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى مثل على التمرة مثلها زبدا فقوله مثلها أي مثل التمرة مبتدأ وفيه ضمير لمتعلق الخبر وهو التمرة لأن الخبر هو قوله على التمرة والتمرة متعلق به مثل تعلق الجزء بالكل أو كان الخبر خبرا عن أن المفتوحة الواقعة مع اسمها وخبرها المؤول بالمفرد مبتدأ إذ في تأخيره خوف لبس أن المفتوح بالمكسور في التلفظ لإمكان الظهور للفتحة لخفائها أو في الكتابة مثل عندي أنك قائم وجب تقديمه أي تقديم الخبر على المبتدأ في جميع هذه الصور لما ذكرنا. یہاں تک کہ عبارت میں بیان یہ کر رہے ہیں کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ اگرچہ اصل اور مناسب بات یہ ہے کہ مبتدا پہلے ہو اور خبر بعد میں ہو، لیکن بعض صورتیں ایسی آئے گی کہ اس اصل کے خلاف کرنا واجب ہو جائے گا. اس اصل کا خلاف کرنا کیا ہو جائے گا؟ اور وہ یہ ہے کہ خبر کو مقدم کر دیا جائے گا کس کے اوپر؟ مبتدا کے اوپر، کچھ وجوہات کی بنا پر. اس کی انہوں نے تین سے چار مقامات بتائے ہیں کہ 3-4 مقامات مثالوں کے ذریعے بیان کیے ہیں کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں کچھ آزار کی بنیاد پر خبر کو پہلے رکھنا اور اس کے بعد مبتدا کو لانا کیا ہے؟ واجب ہے. ان میں سے پہلا مقام اس کی تفصیل بھی بیان کر دیا صاحب شرجامی نے. پہلا مقام ہے کہ جب خبر ایسا لفظ ہو کہ جس کا معنی صدارت کلام کا تقاضا کرے. کس کا تقاضا کرے؟ جیسے خبر اس میں استفہام کا لفظ ہو تو استفہام کا معنی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ صدارت کلام کا. لیکن اس میں ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ خبر جملہ نہ ہو. خبر جملہ نہ ہو، حقیقی طور پر جملہ. حقیقی طور پر جملہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صورت کے اعتبار سے بھی جملہ ہو اور مسند نے وہاں پایا بھی جائے جملے کا. اور ایک ہے کہ صورت کے اعتبار سے تو لگے کہ یہ مفرد ہے لیکن ہو اندر سے کیا؟ جملہ. جیسے زید فدار، تو فدار کو ہم کہیں گے مفرد ہی ہے، لیکن غور کریں گے تو فی حرف جار الدار مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا، ثبت فعل کا ثبت فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، پھر اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنتی ہے؟ تو فدار یہاں لفظی طور پر تو مفرد ہے
لیکن اندر سے دیکھا جائے تو یہ کیا ہے؟ جملہ. تو اندر کی بات نہیں دیکھی جائے گی. صورت کے اعتبار سے اگر وہ جملہ نہ ہو، صورت کے اعتبار سے اگر جملہ نہ ہو بلکہ مفرد ہو صورت کے اعتبار سے، اور خبر ایسے لفظ پر مشتمل ہو جو لفظ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے، تو ضروری ہے کہ خبر کو کیا کر دیا جائے؟ اس پر مقدم نہیں کریں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ صدارت کلام باطل ہو جائے گا. یعنی خبر جو لفظ ہے وہ لفظ چاہتا ہی ہے وضعی طور پر کہ یہ جملے کے شروع میں رہے. اگر اس کو بعد میں کر دو گے تو پھر جو اس کی وضع ہے وضع کے خلاف لازم آئے گا. اس کو وضع کیا گیا تھا کہ وہ جملے کے شروع میں، اور آپ نے اس کو کر دیا بعد میں. تو اس خلاف سے بچنے کے لیے وہاں پہ خبر کو مقدم کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. پہلے صورت کا ترجمہ اور اس کے حوالے سے کچھ قید و بند دیکھیے. کہتے ہیں وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ، اور جب خبر مفرد متضمن ہو، یعنی خبر مفرد جب مشتمل ہو. خبر کے ساتھ کس چیز کی قید لگائی ہے؟ مطلب خبر جملہ ہو تو ایسا نہیں. جیسے ایک مثال یہاں دی گئی ہے کہ کہاں گئی وہ عبارت؟ نہیں، وہ جو ایک مثال دی گئی یہاں پہ کہ زید این ابوہ، زید این ابوہ. یہاں پہ دیکھیں زید کیا ہے ترکیبی اعتبار سے؟ مبتدا، اور این ابوہ یہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. یہ خبر ہے لیکن یہاں خبر کو مقدم کرنا واجب ہوا کیا؟ نہیں. زید پہلے، مبتدا پہلے، اور این ابوہ خبر بعد میں. کیوں بعد میں ہے؟ تو کہا اس لیے کہ این ابوہ میں این اگرچہ ایسا لفظ ہے جس کے لیے صدارت کلام ضروری ہے، لیکن این ابوہ یہ پورا جملہ مل کر کے اس کی زید کی کیا بن رہی ہے؟ خبر. اور ہم نے کہا کہ وہ خبر کیسی ہو؟ مفرد. اور یہاں پہ خبر کیسی ہے؟ جملہ ہے. اس لیے یہ مثال کے ذریعے اعتراض وارد نہیں ہوگا. تو جملہ نہیں ہونا چاہیے، خبر کو کیا ہونا چاہیے؟ مفرد ہونا چاہیے صورت کے اعتبار سے. اذا تضمن الخبر المفرد، جب مفرد خبر مشتمل ہو. اے الذی لیس بجملۃ صورتا، یعنی وہ خبر جو صورت کے اعتبار سے ظاہری طور پر جملہ، سواء کان بحسب الحقیقت جملۃ اور غیر جملہ، چاہے حقیقت میں جملہ ہو یا جملہ، اس سے ہمیں کوئی غرض لفظی طور پر اس کو جملہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گئے بات کو؟ ما لہو صدر الکلام، یہ تضمنہ کا مفعول بہی ہے کہ خبر مفرد مشتمل ہو ما ایسی چیز کو، لہو صدر الکلام جس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صدر کلام، یعنی کلام کے شروع میں آنا جس کے لیے ضروری ہوتا ہے. ایسی چیز پر مشتمل ہو. تو چیز سے مراد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں معنن. چیز سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسے معنی پر مشتمل ہو، ایسے معنی پر مشتمل ہو. وجب لہ صدر الکلام، کہ جس معنی کے لیے صدارت کلام کیا ہوتا ہے؟ کل استفہام، جیسا کہ استفہام. مثلو این زید، زید کہاں ہے؟ این زید، تو اس میں کون مبتدا ہے کون خبر ہے؟ این خبر ہے. اور اینا ڈائریکٹ خبر نہیں ہے، پتہ ہے اینا لفظی طور پر تو مفرد ایک لفظ ہے، لیکن اینا کی جب ہم ترکیب کریں گے تو اینا اس میں استفہام، اس میں ظرف کیا ہوگا؟ ہاں، متضمن بمعنی اس میں ظرف. اور اس میں ظرف ہمیشہ مفعول فی بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ تو اینا جو ہے مفعول فی بنے گا ثبتا فعل مقدر کا. ثبتا فعل اور ہوا ضمیر اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنائیں گے؟ اس کی خبر. تو اینا جی کیا بولے؟ ہاں جی ہاں، ثبتا وجدہ حصل. جی ہاں. زید کہاں ہے؟ مطلب زید کہاں ثابت ہے؟ زید کہاں موجود ہے؟ یہ معنی ہوگا. فزید مبتدا، یہاں پہ زید کیا ہے؟ وَأَيْنَ اسم، اور اینا ایسا اسم ہے متضمن للاستفہام، جو اس میں استفہام کو کیا ہے؟ خبر ہو، اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. وہ ظرف، اور اینا کیا ہے؟ ظرف ہے. اب ظرف یا تو ثابتن سے متعلق مانی ہے یا ثبتا فعل سے. یہ نا جیسے فدار کو یا تو ثبتا کا ظرف مستقر بنائیے یا کس کا؟ ثبتا کا بنائیں گے تو جملہ ہو جائے گا، اور ثابتن کا بنائیں گے تو شبہ جملہ ہوگا. شبہ جملہ ہوگا. اسی کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ وَأَيْنَ اسم متضمن للاستفہام خبر، وہ ظرف، اور وہ ظرف ہے. فَإِنْ قُدِّرَ بِفِعْلٍ، تو اگر
اس کو فعل کے ذریعے سے مقدر مانا جائے، کان الخبر جملتاً حقیقتاً مفرداً صورتاً، تو خبر حقیقتاً جملہ ہوگی اور صورت کے اعتبار سے کیا ہوگی؟ مفرد ہوگی۔ وَإِن قُدِّرَ بِاسْمِ الْفَاعِلِ، اور اگر اس میں فاعل کو مقدر مانا جائے، کان الخبر مفرداً صورتاً وحقیقتاً، تو خبر صورت کے اعتبار سے بھی مفرد اور حقیقت کے اعتبار سے بھی مفرد ہوگی۔ بہرحال وعلی التقدیرین، دونوں صورتوں پر، چاہے خبر کا متعلق جو ہے ثبتا مانیے یا ثابت مانیے، دونوں صورتوں پر لیسا بجملۃ صورتاً، صورت کے اعتبار سے اینا جملہ نہیں ہے، درست ہے کہ نہیں؟ اینا جو ہے صورت کے اعتبار سے جملہ نہیں ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے جملہ ہو سکتا ہے جب ثبتا کا اس کو مفعول بھی بنائیں گے تو، لیکن لفظی طور پر وہ جملہ وہ ایک لفظ ہے اینا، اور خبر ہے اور ایسا لفظ ہے کہ جس کے لیے صدارت کلام کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ساری باتیں پائی گئی۔ اب واحترازہ بھی سے بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ خبر مفرد ہونی چاہیے۔ خبر کیا ہونی چاہیے؟ اور اس کے لیے ایسا معنی ہو جو معنی صدارت کلام کو چاہتا ہو، تو مفرد کی قید کیوں لگائی؟ مفرد کی قید کیوں لگائی؟ جواب دے رہے واحترازہ بھی النحوی زید این ابوہ، اور مفرد کی قید سے زید این ابوہ جیسی مثالوں سے کیا کیا ہے؟ احتراز کیا ہے کہ زید این ابوہ میں بھی این ابوہ ایسا مطلب ایسی خبر ہے جو ایسے معنی کو مشتمل ہے جو معنی صدارت کلام کو چاہتا ہے، لیکن صورتاً کیا ہے؟ وہ مفرد نہیں ہے بلکہ، اور جب صورتاً جملہ ہے تو اس کی تقدیم بھی واجب نہیں رہے گی۔ اذ لا یبطل بتاخیرہ صدارت ما لہ صدر الکلام، اس لیے کہ اس کے مؤخر کر دینے سے، یعنی این ابوہ جو جملہ خبر ہے اس کو زید کے بعد لا دینے سے، مؤخر کرنے سے مراد کیا ہے؟ مبتدا کے بعد لانا، اس لیے کہ اس کے مؤخر کر دینے سے اس چیز کی صدارت باطل نہیں ہوتی ہے جس کے لیے صدر کلام چاہیے۔ کیوں؟ لتصدرہ فی جملتہ، کیونکہ وہ جملے کے شروع میں تو ہے نا اینا ابوہ، دیکھیے یعنی زید اینا ابوہ میں زید سے پہلے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے اینا، لیکن اینا ابوہ میں اینا پورا مستقل ایک جملہ اینا ابوہ، اور جملے کا پہلا جز کون ہے؟ اینا، تو پہلے تو ہے وہ، یہاں پہ صدارت کلام باطل نہیں ہوگا، اگرچہ اس کو زید مبتدا کے بعد لائیں گے تو بھی باطل نہیں ہوگا۔ لتصدرہ فی جملتہ، کیونکہ جملہ میں وہ شروع میں واقع ہے، جملہ میں کیا واقع ہے؟ شروع میں۔ تو پہلی صورت کیا ہوئی جب خبر کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے؟ ہاں یہ پہلی صورت۔ او کانا، یہ دوسری صورت، او کانا الخبر بتقدیمہ مصححا لہ اے للمبتدأ، کافیہ کے عبارت صرف اتنی سی ہے، او کانا مصححا لہ، او کانا مصحح معنی ہوگا یا خبر اس کے لیے، یعنی مبتدا کے لیے مصحح ہو، کیا ہو؟ مصحح، تین ہاں، ہاں مصحح، ٹھیک ہے۔ تو مصحح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے صحیح کرنے والے، تصحیح کرنے والے۔ کس چیز کی تصحیح؟ پیچھے ہم نے ایک قاعدہ پڑھا کہ مبتدا عام طور پر معرفہ واقع ہوتا ہے کہ نکرہ؟ معرفہ، لیکن اگر کوئی نکرہ کو مبتدا بنانا چاہتے ہیں آپ تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں تخصیص کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ فرض کیجئے کہ مبتدا نکرہ کو مبتدا بنانے کے لیے، نکرہ کو خبر خود جو ہے تصحیح کر رہی ہو، اس طور پر کہ خبر کی تقدیم کے ذریعے سے، خبر کی تقدیم کے ذریعے سے مبتدا کے اندر اس بات کی صلاحیت پیدا ہوئی ہو نکرہ کے اندر کہ وہ نکرہ ہونے کے باوجود کیا واقع ہو سکے؟ مبتدا بن سکے۔ اور کمال اس میں کس کا ہو؟ خبر کی تقدیم کا۔ کس کا؟ خبر کی تقدیم کا۔ تو اب اگر وہاں الٹا کر دیں گے تصحیح واقع نہیں ہو پائے گی، تخصیص واقع تو نکرہ مبتدا واقع۔ اس کی مثال فی الداری رجل، فی الداری، فی الداری رجل میں رجل جو نکرہ ہے یہ مبتدا اسی شرط کے ساتھ ہے کہ فی الدار جو خبر ہے
اس کی تقدیم کے ذریعے سے اس میں کیا واقع ہوئی ہے؟ تو فی الداری جو ہے نا اس کے لیے مصحح ہے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ رجل کے مبتدا واقع ہونے کے لیے. یعنی رجل کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہے، اس کی تصحیح کون کر رہا ہے؟ فی الدار کا مقدم ہونا. آپ اگر اس کو پلٹی مار کے یوں کہتے رجل فی الدار، کیا کہتے؟ تو پھر تصحیح نہیں ہو پائے گی اور مبتدا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھ پائے گا. رجل جو ہے نکرہ مبتدا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھ پائے گا. تو اس صورت میں بھی خبر کو بولیے مقدم کرنا، کیونکہ مقدم نہیں کریں گے تو دیکھیے کہتے او کان الخبر بتقدیمہ، یا خبر اپنی تقدیم کے ذریعے سے مصححا لہو اس کے لیے مصحح واقع ہو. اے للمبتدا، لہو میں حاضمیر کا مرجع کیا ہے؟ مبتدا. من حیث انہ مبتدا بتقدیمہ یصح وقوعہ مبتدا، اس حیثیت سے کہ وہ مبتدا ہے کہ خبر کی تقدیم سے اس کا مبتدا واقع ہونا کیا ہو؟ فبتقدیمہ، تو خبر کی تقدیم سے یصح صحیح ہو وقوعہ مبتدا، اس نکرے کا کیا واقع ہونا؟ مبتدا واقع ہونا. مثل جیسے فی الدار رجل، تو رجل کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہے کس وجہ سے؟ خبر کے مقدم فی الدار کے مقدم ہونے. اسی کو سمجھا رہے فإن فی الدار، تو بے شک لفظ فی الدار خبر ایک ایسی خبر ہے تو خصص المبتدا بتقدیمہ، کہ جس خبر کے مقدم ہونے کے ذریعے سے مبتدا میں کیا کی گئی ہے؟ تخصیص کی گئی ہے. کما عرفت، جیسے کہ یہ مثال آپ نے پیچھے پڑھ لیا وہ شرٌ احرز عنابن فی الدار رجل السلام علیکم والے مثالوں میں. فلو اخرا، اگر اس کو مؤخر کر دیا جائے، فی الدار کو کیا کر دیا جائے؟ تو بقی المبتدا نکرۃ غیر مخصصۃ، تو مبتدا کیسے باقی رہ جائے گا؟ نکرہ غیر مخصصہ کے طور پر باقی ہو جائے گا. یہ دو صورت ہو گئی. پہلی صورت خبر ایسے معنی کو مشتمل ہو جس معنی کے لیے اور خبر مفرد ہو، ظاہری طور پر کیا ہو؟ دوسری صورت خبر کی تقدیم کے ذریعے سے مبتدا میں تصحیح واقع ہو، خبر مبتدا کے لیے مصحح واقع ہو. کیا واقع ہو؟ تیسری صورت او کان لمتعلقہ، او کان اے کان لمتعلق الخبر التابعی لہ بتبعیۃ یمتنع معها تقدیمہ علی الخبر. اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھتے ہیں کیونکہ نیچے لمبی عبارت چلی جائے گی.